ہمارے مکہ اے مشرکین، ان جنوں نے بھی ایسا ہی خیال کیا جیسے تم نے خیال کیا، جیسے تم خیال کیے بیٹھے ہو کہ اللہ نہیں کسی کو کھڑا کرے گا، ان جنات نے بھی ایسا ہی خیال کیا۔ تو یہ مقولہ رب کا ہوگا۔ لا یبعث اللہ احدا کے لوگ مانے کرتے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو نہیں کھڑا کرے گا، یعنی بعث بعد الموت۔ دوسرا یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر کے نہیں بھیجے گا، تو یہ خیال ان کا بھی غلط ہے، ہمارا بھی غلط ہے۔ لمس کے متعدد معنی آتے ہیں۔ لمس کے معنی چھونا، ہاتھ لگانا، اور رملت کے معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو یہاں آپ کو تفسیروں میں ملے گا لمسنا السماء رمنا، راما یروم و روم کے معنی قصد کرنا، بعد میں ملے گا قصدنا، بعضوں میں رمنا۔ تو ہم نے قصد کیا آسمانوں کا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پیرا ہے بڑا سا، اور شعب الشعب ستارے ہی۔ وہی کے نزول سے پہلے اتنی سخت پابندی نہ تھی، اب جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا پہرے سخت ہیں، اوپر سے ستارے گرتے، اور ہم پہلے آسمان میں بیٹھتے تھے ان جگہوں میں جہاں سنتے تھے، پہلے کوئی ہمیں رکاوٹ نہ تھی، لیکن اب جو سنے گا تو ستارے کو پائے گا رصدم، بالکل تیار، ریڈی، تیار ستارہ اس کے پیچھے پڑے۔ اور بے شک ہم نہیں جانتے کیا شر کا ارادہ کیا گیا ان سے جو زمین میں ہیں، یا ارادہ کیا ان کے بارے میں ان کے رب نے بھلائی کا۔ بات سمجھیے، اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ زمین میں رہنے والوں کے بارے میں شر کا ارادہ ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، اور نہ ماننے کے بعد دنیاوی عذاب میں مبتلا ہوں گے، پھر اخروی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ نتیجہ نکلے گا یا رب نے ان کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کیا ہے کہ ایمان لائیں گے، دنیاوی عذاب سے بھی بچیں گے اور اخروی عذاب سے بھی بچیں گے۔ کیا کہا میں نے؟ جنات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن اترا، ہمیں معلوم نہیں کہ زمین والوں کے بارے میں خیر کا ارادہ ہے رب کا یا شر۔ خیر کا ارادہ یہ کہ قرآن کو مان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر کے دنیاوی اور اخروی سزا سے بچتے ہیں، یا یہ دنیاوی اور اخروی سزا میں مبتلا ہوتے۔ ابھی نتیجے کا ملا۔ انسانوں جنہوں من پلد ہے، پیدا نہیں جانتا، پیدا کا مطلب یہ کہ یہ اس کو مان کر کے دنیاوی اور اخروی دونوں سزا سے بچ جائے۔ اور ahnaf.com www.asnas.com یا نقصان یہ کہ یہ مان کر کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، نہ مان کر کے عذاب میں مبتلا۔ ہمیں اس کا ہم میں نیک بھی ہیں، ہم میں اس کے علاوہ بھی کن نہ ترائے کا قیدا، ہم راستے ہیں بٹے ہیں۔ قدا کن کی جمع، قدا کن کے معنی قطع کن مختلف، ہم راستے ہیں پھٹے ہوئے، جدا جدا۔ قدت کے معنی راہ و روش قوم، قدا کن کی جمع پھٹے ہوئے، جدا۔ اب یہاں اشکال یہ ہے کہ کننا نہ تو ضمیر ہے، ذات ہے، طرائف جو ہے وہ ذات تو نہیں، وصف ہے، تو غیر ذوی العقول کا ذوی العقول پر حمل کیسے ہے کہ ہم ہیں راستے پھٹے ہوئے؟ تو انسان راستہ تو نہیں ہوتا۔ تو اس کے کئی جوابات دیے گئے،
آسان جواب دو جو کشاف، بیضاوی، روح المعانی وغیرہ میں مذکور ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں مزاح محذوف ہے، کننا ذوی طرائق قدادا، کننا ذوی طرائق قدادا، ہم مختلف پھٹے ہوئے راستوں والے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں فی کا لفظ نکال دی، کننا فی طرائق قدادا، ہم پھٹے ہوئے راستے، اور بے شک ہم نے خیال کر لیا، یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، کہ جو فیصلہ وہ نافذ کرنا چاہے ہم روک دیں، نہیں کر سکتے، اور یوں بھی نہیں عاجز کر سکتے کہ ہم بھاگ کر کے نکل جائیں، نہیں۔ پر اس لیے ہم نے جب ہدایت سنی، آمنا بھی، ایمان، جو ایمان لائے گا رب پر تو نہیں کہ وہ خوف کرے گا بخشن کمی کا، والا رہا کا، نہ زیادتی بھی نہیں ہوگی، کمی بھی نہیں ہوگی۔ ہم میں جنات میں مسلمان بھی ہیں اور ہم میں ناانصافی کرنے والے بھی، یعنی کافر جو اسلام لائے انہوں نے تحری کر لی، رشدہ بنائی، کوشش کر لی، اور جو ناانصافی کرنے والے ہیں تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آگے بات کو غور سے سنیں۔ وَأَن کا عطف ہے اَنَّا حُسْنَ مَحَاطًا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ اَنَّا حُسْنَ مَحَاطًا، کہہ دے وحی کیجی میری طرف، بے شک شان یہ کہ سنا نفر من الجن، اور وہی کیجی اس کی اللہ استقاموا، اگر یہ قائم رہے راستے پر تو ہم ان کو پلائیں گے ماءً غدا کا، ماءً کثیرا۔ کیا کہا میں نے؟ اوہیا کے نیچے داخل، تو کہہ دے میری طرف یہ حکم بھی آیا اور یہ حکم بھی آیا، یہ وہی بھی ہے کہ اگر صحیح راستے پر چلے ان کو کثیر پانی پلائیں۔ لنفتنہم فیہ، یہ فیہ کی ضمیر تو ماں کی طرف راجع ہے، لیکن بعض نے ماں کو فی کو تعلیلیہ قرار دیا۔ تعلیلیہ ہو تو مانا یہ نفتنہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، فیہ لاجلہ ہی، اس پانی کی وجہ سے کہ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ دوسرے حضرات فی کو ظرفیہ قرار دیتے ہیں تاکہ اس پانی میں ہم ان کا امتحان ہے۔ جس نے اپنے رب کے ذکر سے قرآن پاک سے اعراض کیا، اللہ چلائے گا اس کو عذاب سعادہ، چڑھتے ہوئے عذاب۔ سعاد کہتے ہیں وہاں کوئی پہاڑ بھی ہے تو اس وقت اللہ بچائے، اور سعادہ کے معنی دن بدن عذاب چڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، یہ اس کے اوپر عطف ہے، اور یہ وہی آئی میری طرف کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت رب۔ اوپر ذکر کا قول تو کہہ دے میری طرف وہی آئی، وہاں قل میں آپ کی ذات کو خطاب تھا، اب یہاں التفات ہے اسی ذات کو غائب سے تعبیر کیا، غائب، کہ بے شک وہ اللہ کا بندہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھڑا ہوا ahnaf.com www.asnas.com اللہ کو پکارنے کے لیے تو قریب تھا کہ اس پر لبدتن کی جمع، لبدتن کہتے ہیں گدا ہو، گھوڑا ہو، زین کے نیچے جو کپڑا ڈالا جاتا ہے موٹا سا تاکہ اس زین کا رگڑا نہ لگے،
اس کو عربی میں کہتے ہیں جبدتن، کسی علاقے میں اس کو تارو کہتے ہیں، کہ اس کو تھڑا کہتے ہیں، کوئی اور نام، سمجھ تو گے نا؟ جھیل کے نیچے جو کپڑا موٹا سا ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ رگڑا نہ لگے، عربی میں اس کو جبدتن کہتے ہیں، جبدہ اس کی جمع، اس میں چونکہ روئی یا کپڑا وغیرہ اکٹھا کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہجوم پر جہاں جبدہ کا لفظ بولا کہ قریب تھا کہ آپ کے ارد گرد ہجوم ہو جائے۔ اب یہاں تفسیریں مختلف، ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ چونکہ سورۃ الجن ہے تو آپ نے جس وقت کھڑے ہو کر کے تقریر فرمائی تو جنات کثرت سے ہجوم ان کا تھا۔ اب یہ کہاں ہوا؟ قیل فی بطن نخلا، اس کا رد کرتے راضی رحم اللہ تعالی وغیرہ کہ بطن نخلا میں تو 5 یا 7 یا 9 جن تھے، ان 9 آدمیوں کے ہجوم کا کیا معنی؟ یہ وہ موقع نہیں ہو سکتا۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ آپ نے لیلۃ الجن میں جنات کو تقریر کی، اور کی وہاں مکہ مکرمہ میں ایک مسجد ہے مسجد الجن، اس وقت وہ مسجد وہاں نہ تھی، اب بنا دی گئی، اس مقام پر وہ تقریر 12,000 جنات کا ذکر بھی کیا ہے، اور 70,000 کا ذکر بھی آپ کو تفسیروں میں ساوی وغیرہ میں ملے۔ تو جس وقت اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اور ہجوم، دوسری تفسیر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جس وقت اللہ کے طرف دعوت دینے لگے تو یہ لوگ اکٹھے ہوئے تاکہ ہمیں کوئی اعتراض کی چیز، اور پھر کل آپ پڑھ چکے عن اليمین و عن الشمال عزین، کوئی دائیں طرف سے بھاگے کوئی بائیں طرف سے بھاگے، تو انسان ہیں جو انہوں نے جمع ہو کر کے بھاگنا شروع۔ تو کہہ دے پختہ بات ہے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور نہیں شریک ٹھہراتا سے کسی، تو کہہ دے بے شک نہیں مالک میں تمہارے لیے ضرر کا اور نہ بھلائی کا، تو کہہ دے بے شک میں جو ہوں ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے اللہ کی گرفت سے احد کوئی بھی، اور ہرگز نہیں پاؤں گا میں اللہ کے ورے ملتحدہ جائے پناہ، مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، نار میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے اس چیز کو کہ جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، بس ان قریب جان لیں گے اس کو کہ اضعف و ناصرن، زیادہ کمزور ہے مددگار کے لحاظ سے اور اقل ہے گنتی کے لحاظ سے۔ تو کہہ دے میں نہیں جانتا کیا قریب ہے وہ چیز جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یا کرے گا اس کے لیے رب میرا یہاں، وہ عالم الغیب ہے، بس نہیں اطلاع دیتا اپنے غیب پر کسی کو مگر جس سے راضی ہو رسولوں میں سے، بس بے شک وہ چلاتا ہے ان کے آگے اور ان کے پیچھے رصدن پہرے، لیعلم تاکہ جان لے کہ بے شک انہوں نے تبلیغ کی، پہنچائے اپنے رب کے احکامات، اور احاطہ کر رکھے اس نے جو کچھ ان کے پاس ہے، اور گھیر رکھے ہر چیز کو عزل گنتی کے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اس اللہ کے بندے نے کسی کی دعوت کی، کہہ تو انما ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال۔ کہہ دے میں تمہارے لیے ضرر کا مالک بھی نہیں ہوں، بھلائی اور نفع کا مالک،
جب آپ نفع ضرر کے مالک نہیں بدگنا کے رسد اور کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر مخلوق میں سے کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار ہوتا تو بڑی ہستی کو، جب وہ نہیں ہے تو تو کہتے مجھے کوئی نہیں بچائے گا اللہ کی گرفت سے، اور اللہ کے ورے میں کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں الا بلاغا من اللہ۔ اکثر تو فرماتے ہیں اللہ حرف استثناء ہے، اور استثناء لا املک لکم ضررا سے، میں نہیں مالک تمہارے لیے ضرر کا، نہ بنائی گا، ہاں مگر یہ کہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں کہ اللہ کے حکم اور اس کے پیغام پہنچا۔ تفسیر مدارک وغیرہ میں امام فرار رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر یوں کہ اللہ حرف استثناء نہیں، یہ تھا ان لا، ان شرطیہ ہے، لا میں مدغم ہے۔ مانا یوں کرتے ہیں کہ اللہ ابلغ بلاغن، اگر میں نہ پہنچاؤں رب کا حکم تو میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ کیا کہا میں نے؟ جو باقی خراب ہوئی اور اتنا لا املک لکم ضرا ولا رشدا، مانا یہ کرتے ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے ضرر اور نفع کا نہیں مالک، ہاں اس کا مالک ہوں، پہنچانا انسان کا کسب ہے، اختیار ہے اس کا، اور کسی چیز کا مالک۔ اور تفسیر مدارک میں امام پرہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ یہ نہیں بلکہ یہ اصلی کا ان ahnaf.com www.asnas.com اللہ ابلغ بلاغن، اگر نہ پہنچاؤں میں پہنچانا تو لم اجد من دونی ملتحدا، اللہ کے ورے کسی کو میں جائے پناہ نہیں۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ خطہ ابتدائی ہے، جہاں کے دیکھیں گے اس چیز کو جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے وہ دوزخ ہے، آخرت ہے، تو اس وقت جان لیں گے کہ مددگار کس کے کم ہیں اور گنتی کن کی کم ہے۔ آج تو کفار کو اس بات پر فخر ہے، نحن اکثر اموالا و اولاد، ہماری نفری زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، مددگار زیادہ ہے، لیکن قیامت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں، تعداد کن کی ہے۔ اس قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ حضرت وہ وعدہ جو آپ کرتے ہیں وہ موعود کب آئے گا؟ صاف کہہ دے قل ان ادری ان نفی، میں نہیں جانتا کیا قریب ہے وہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یا اس کے لیے رب نے کوئی میعاد مقرر کی ہے، مجھے معلوم ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، مگر جس رسول پر راضی ہو تو آگے اور پیچھے پیرا چلا۔ اب جہاں ایک طویل بات چھڑتی ہے میں مختصر سے عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ بات پہلے آپ سن اور سمجھ چکے ہیں کہ آل حق کا یہ دعویٰ ہے کہ عالم الغیب صرف پروردگار، اس کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ اور عالم الغیب کا یہ معنی کہ زمین اور آسمان کے ذرات میں سے کوئی ذرہ اس کے علم سے خارج نہ ہو، صرف پروردگار۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے انباء الغیب، غیب کی خبریں بتائی، لیکن وہ ایسی نہیں کہ ان میں ہر ذرہ بے شمار چیزیں نہیں بتلائیں۔ وما علمناہ شعرا ومنهم من لم نقصصهم علیہ لا تعلمهم نحن نعلمهم، یہ بے شمار چیزیں قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں۔
احمد رضا خان صاحب بریلوی اور ان کے چیلے یہ کہتے کہ نا پیغمبروں کو کلی ہے، اور اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کی، ان کا استدلال سمجھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر وہ اطلاع نہیں دیتا کسی کو مگر من ارتضی من رسول، جس رسول کو وہ پسند کرتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دینے۔ تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ آپ مرتضی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضی بھی ہیں، لا شک کا بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے سار کو خیر دے گی۔ بات تو وہاں ازالت الریب میں دیکھ لینا، مفصل میں نے تفسیروں کے حوالے سے کر دی، یہاں اتنی بات سن۔ ہم پوچھتے ہیں کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی مراد اس غیب سے کیا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو رب نے دی، اس سے کیا مراد؟ اگر تو مراد ہو غیب کی جزیات، بعض الغیب، بعض الغیوب، امور غیبیہ، تو ہم بھی قائل کہ جزیات غیب، اخبار الغیب، انباء الغیب، امور غیبیہ بتائیں۔ اور اگر اس سے مراد آپ کی وہ کلی تو سورہ جن شان نزول کے لحاظ سے، یہ اپنے نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 40واں، 40ویں نمبر پر اتری۔ قرآن کی کل صورتیں ہیں تقریباً 114، تو 40ویں نمبر کی صورت سے اگر آپ کی مراد ہے کل غیب، تو 40 میں کتنے اور ڈالیں کہ 114 بنتے ہیں؟ 40 میں اور کتنے ڈالیں تو 114 بنے؟ ہاں 74۔ تو 74 صورتیں تو ابھی جو غیب ہی کا حصہ ہے وہ بھی تو نہیں اتری۔